ادا کرنے کی نیت سے قرض لینے کا ثواب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں سے مال لیا اور اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ عز و جل اس کی طرف سے ادا فرما دے گا، اور جس نے لوگوں سے مال لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اسے ضائع کر دے گا۔ حضرت سیدنا عمران بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کثرت سے قرض لیا کرتی تھی۔ ان کے گھر والوں نے انہیں اس معاملے میں ملامت کی اور ان پر ناراض ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں قرض لینا ہرگز نہ چھوڑوں گی، کیونکہ میں نے اپنے خلیل اور مخلص رفیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کسی سے قرض لیتا ہے اور دل میں وہ قرض ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف سے دنیا ہی میں قرض ادا فرما دے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے قرض لیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا، آپ قرض کس لیے لیتی ہیں حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ادائے قرض کی نیت رکھتا ہو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے، تو میں اس مدد کی طلبگار ہوں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے اور اللہ عز و جل اس بندے کے لیے رزق کا سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی تک قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما اپنے خازن سے فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ میرے لیے قرض لے کر آؤ، کیونکہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس حال میں رات گزاروں کہ اللہ عز و جل میرے ساتھ